السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تحریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں اور پاکستان کی ریاست میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ریاست اور دو دستور والا سین ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جو نیا سسٹم اور نئی کمپنی پاکستان پر نافذ کر دی گئی ہے، لا کر مسلط کر دی گئی ہے، وہ لوگ اپنے نئے قانون بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، نئے رولز بنائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ خبر کہ آصف علی زرداری صاحب کو صدر کا عہدہ دے دیا گیا ہے، وہ پاکستان کے صدر ہیں، تو عام طور پر جو خاتون اول ہوتی ہیں وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اہلیہ ہوتی ہیں، تو اب نیا رول جو بنایا گیا ہے کہ خاتون اول کا عہدہ صدر کے بیٹی کو دیا جا رہا ہے۔ آصف علی زرداری کی بیٹی جو ہے وہ خاتون اول ہوں گی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر وہیں ساتھ ساتھ جو وفاقی کابینہ بنائی گئی تھی اس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت کے لیے آصف علی زرداری صاحب کا نام دیا ہے، اور مزید کچھ نئے لوگ ایڈ ہوئے ہیں وفاقی کابینہ میں۔ اس کی کیا وجہ رہی ہے کہ پہلے تو نام دے دیے گئے تھے وفاقی کابینہ کے، اب مزید نئے 9 نام دیے گئے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ وہیں ساتھ ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت کی ہے، کیا معاملہ چلے اس سماعت میں، ان سب چیزوں پر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ایک وہ سین چل رہا تھا مخصوص نشستوں کو لے کر کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں وہ چاہتی تھی کہ مخصوص نشستیں ہمیں دے دی جائیں، 2/3 میجورٹی سے حکومت بنانا تھی نا، تو ایک الیکشن کمیشن نے جو کیا ہے کہ اتنی توقع تو نون لیگیوں کو خود نہیں تھی جتنی الیکشن کمیشن نے ان پر سیٹوں کی بارش کی ہے، لسٹوں کی بارش کی ہے، اور اتنے نام نہیں تھے جتنی لسٹیں دی گئی ہیں، تو لہٰذا پھر 9 مزید نئے نام وفاقی کابینہ میں دینے پڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کی تقریر کے لیے صدر مملکت کا نام تجویز کر دیا، اور صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب ہوں گے۔ تجویز کردہ ناموں میں اسحاق ڈار، مصدق ملک، خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا تنویر، جام کمال، انجینئر امیر مقام، اویس لغاری، عطا اللہ تارڑ اور خالد مقبول صدیقی، کیسر شیخ اور ریاض پیرزادہ شامل ہیں۔ اسحاق ڈار اور مصدق ملک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سینٹ کی مدت مکمل ہونے کے بعد دوبارہ پھر ان کو وفاقی وزراء کے لیے کام دیا جائے گا، وہ کام کریں گے، اس پر جو ان کا عہدہ ہے وہ برقرار رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئین کے آرٹیکل 51 کی کلاس 9 کے تحت محمد اورنگزیب، احد چیمہ اور محسن نقوی کی بھی بطور وفاقی وزراء جو تقرری کی تجویز دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے شیزہ فاطمہ خواجہ کو وزیر مملکت بنانے کی تجویز دی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، یہ سارے نام ہیں جو وفاقی کابینہ کے لیے لسٹ کے نام دیے گئے ہیں، جو وفاقی کابینہ میں ہوں گے شامل۔ وفاقی کابینہ والا کام تو ہو گیا، وفاقی کابینہ کے لیے نام جو ہے وہ تجویز کر دیے گئے ہیں۔ وہیں دوسری جانب جو اہم معاشی فیصلے ہیں فی الحال وہ پینڈنگ پڑے ہیں، اور ایک اہم پوائنٹ یہ یاد رکھ لیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کی جانب سے IMF کو خط لکھا گیا تھا، اس کا اثر ضرور ہوگا، کیونکہ فی الحال ابھی تک IMF نے اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیجی، اور نہ ہی کوئی آپ کہہ لیں اتنے خاص انٹرسٹڈ لگتے ہیں IMF کہ وہ پاکستان کی معیشت کو مزید بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جو خط لکھا گیا تھا وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا آئندہ آنے والے فیوچر میں۔ اچھا، بات کرتے ہیں وہ جو پہلے نون لیگیوں کی جانب سے نون لیگ کے اندر کے لوگ جو تھے وہ انہوں نے بات کی تھی پاکستان مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف کی حق میں بات کی تھی، عمران خان کے حق میں بات کی تھی، تو سینیٹر مشاہد حسین ایک دفعہ پھر سے بول پڑے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف لوگوں کو تقسیم نہیں کر رہی بلکہ لوگوں کو جوڑ رہی ہے۔ سب کے لیے اچھا یہی ہوگا کہ تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں۔ وہی بات جو کہ ہو نہیں سکتا، نہ یہ لوگ تسلیم کریں گے، کیونکہ عوام کا مینڈیٹ، عوامی مینڈیٹ تھا، عوام کا فیصلہ تھا، وہ اب چوری ہو چکا ہے، اپنے عہدے سنبھال لیے گئے ہیں، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو لوگ کچھ اتنا خاص انٹرسٹ نہیں لے رہے، کیونکہ اب وہی پہلے والا سسٹم 30 سال پہلے جو کام چل رہا تھا کہ بندر بانٹ والا مل بانٹ کر ملک کو کھانا ہے، وہی حساب ہے۔ پہلے آپ یاد کریں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہی کہتے تھے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ اگر آصف علی زرداری کو میں نے سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ آج وہی لوگ جو ایک دوسرے کو چور کہتے تھے وہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہی پہلے والا نظام کہ مل بانٹ کر کھانا ہے، پاکستان کا نہیں سوچنا، اپنا فیوچر برائٹ کرنا ہے۔ اچھا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بات کریں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے IG اسلام آباد اکبر ناصر خان پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ صحافیوں کو FIA اور نوٹس اور ہراساں کیے جانے کے خلاف آج کیس کی سماعت تھی، اور سماعت ہو رہی تھی جس میں جہاں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ میں سماعت کی تھی، اور بینچ میں جسٹس عرفان سعادت، نعیم اختر عفان بھی شامل تھے۔
پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی جانب سے بیرسٹر صلاح الدین پیش ہوئے، جبکہ اٹارنی جنرل پاکستان بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ کافی ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس رہی اور جو قاضی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے انہوں نے تھوڑا سا شدید وہ غصے کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو 4 سال ہو گئے اور مزید کتنا آپ کو وقت چاہیے، یہ سارے معاملات رہے ہیں۔ تو جرنلزم کے حوالے سے صحافیوں کو جو ہراساں کیا جاتا ہے وہ تو بات سچ ہے، اگر کوئی کھل کر بولتا ہے تو آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، جس طرح جرنلسٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا تو ان کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے یا تو اٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوئی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔